کی ذات میں بھی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی صفات میں بھی اللہ کو ایک ماننا. ایک ہے ذات، اللہ رب العزت کی ذات. ذات میں اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کی صفات میں جیسے قرآن کریم میں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز ہے مطلب کسی کی مدد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کسی کی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح انسانوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے مدد کی، دوسروں کے تعاون کی، دوسروں کے ہیلپ کی، تو اللہ رب العزت کو کسی کے ہیلپ کی، کسی کے تعاون کی، مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی ذات ہے. دوسری چیز ہے اللہ رب العزت کی صفات. مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے خالق، پیدا کرنے والا. تو پیدا کرنے کی جو صفت ہے یہ اللہ رب العزت ہی کے اندر مکمل اور کامل ہے، کسی اور مخلوق کے اندر نہیں پائی جاتی. کوئی اور مخلوق اگر چاہے بھی تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی. اب خالق ہوتا کون ہے؟ خالق کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کو بغیر نقشے کے پیدا کرنا. ایک چیز ہے، ایک نقشہ سامنے آیا، اس نقشے کو دیکھ کے کوئی دوسری چیز بنانا، اس کو خالق نہیں کہتے. سمجھے بات کو؟ مثال کے طور پر انجینئر بلڈنگ کا نقشہ بنا دیتا ہے اور نقشہ بنانے کے بعد وہ مزدوروں کو، لیبرز کو دے دیتا ہے. وہ مزدور اس نقشے کی بنیاد پر عمارت کھڑی کرتے ہیں، بلڈنگ بنا لیتے ہیں. یا مثال کے طور پر یہ ڈائس ہے، اب یہ ڈائس کا ایک نقشہ سامنے ہوگا، اس کو سامنے رکھ کے یہ چیز بنائی گئی. ٹھیک ہے. اس کو خالق نہیں کہتے. خالق وہ ذات ہوتا ہے جو بغیر کسی نقشے کے بناتا ہے. نقشہ کوئی نہیں ہوتا، بغیر نقشے کے اللہ رب العزت بناتے ہیں اور بنانے کے بعد اس کو دنیا میں لاتے ہیں. اس کو خالق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر انسان، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور زمین میں سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں. اس سے پہلے نہ کوئی انسان تھا اور اس سے پہلے نہ کوئی پیغمبر تھا. تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے بنایا تو وہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی سے بنایا. تو اس وقت آدم علیہ السلام کا کوئی نقشہ بنا ہوا نہیں تھا. بغیر نقشے کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنایا. اور قرآن کریم کے اندر انسان کی تخلیق کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ التین میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں، بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. یہ صرف انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے. تو خالق ہونا جیسے اللہ کی صفت ہے، تو خالقیت کی صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. رازق، رزق دینے والا، اب رزق دینا اللہ کی صفت ہے، تو کوئی اور اللہ رب العزت کی طرح رزق نہیں دے سکتا. اللہ رب العزت رب ہیں، اللہ تعالیٰ رب ہے. اور رب کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز کو تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ اس کے ضروریات کے مطابق آگے بڑھانا. تربیت الشیء تدریجاً، ایک چیز کی تربیت کرنا، اس کو بڑھا دینا آگے مطلب اس کی ضرورت کے مطابق. کون سے ماحول میں کیا ضرورت ہے، کس جگہ پہ کون سے آب و ہوا کی ضرورت ہے، کہاں پر پانی چاہیے، کہاں کھانا چاہیے، کس جگہ میں جسمانی نشوونما کے لیے کیا چاہیے، یہ ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ دے کر اس کو بڑا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے رب. سمجھے بات کو؟ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. یہ صفت بھی کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی. اسی طرح رازق، رزق دینے کی صفت ہے. رزق دینے کی صفت بھی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. بغیر کسی اسباب کے اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو رزق پہنچاتے ہیں، تمام مخلوقات کو رزق پہنچاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے جو براہ راست بات کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں پتھر تھا. اسی رزق کے معاملے میں کوئی بات ذہن میں آئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ پتھر سامنے بالکل چٹان کی، پتھر چٹیل قسم کا پتھر تھا، اس پہ اوپر لاٹھی مارے. آسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہوتی تھی وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی. وہ لاٹھی اس کے اوپر ماری تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا وہ پتھر نکلا. اس پتھر کو بھی توڑا تو اس کے اندر ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سفید، وہ جو ہے وہ منہ میں اس میں ہرا پتا بھی تھا اور اس میں پانی بھی لگا ہوا ہے. پتھر کے اندر پتھر ہے اور اس کے اندر کیڑا ہے، اس میں وہاں پانی پہنچا دینا، وہاں کھانا پہنچا دینا، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی کر سکتی. اس کو کہا جاتا ہے رازق. تو رزق دینے کی صفت اللہ رب العزت کے اندر ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہے. ایک انسان کما کے لاتا ہے، جمع کر کے لایا، لانے کے بعد اب دسترخوان میں پکانے کے بعد دسترخوان میں بھی رکھ دیا.
اور پلیٹ میں بھی رکھ دیا. اس کو ابھی نوالا انسان سمجھتا ہے کہ یہ شاید میں کھا جاؤں. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ نوالا اٹھاتے ہی وہ اندر جائے یا نہ جائے, کوئی پتہ نہیں. اس حد تک انسان جو ہے وہ کیا ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے انسان کی. یہ تو رزق نہیں ہوا, رزق پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. اس طرح اللہ کی صفات میں, ایک تو اللہ کی ذات میں اللہ کو ایک ماننا, دوسرا اللہ کی صفات میں, تمام صفات میں اللہ رب العزت کو ایک ماننا, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا, یہ توحید کہلاتا ہے. مثال کے طور پر ایک صفت ہے اللہ رب العزت کی غیب کی باتوں کو جاننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ وما هو علی الغیب بضنین, غیب کی باتیں بتانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخل نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی باتیں بذریعہ فرشتے جو پیغمبر کو دی